ساتھیوں اس کے بعد ہے کہ فلسفی آف ایجوکیشن یعنی فلسفہ تعلیم. عمومی فلسفہ جب تعلیم اور اس کی مختلف سرگرمیوں سے تعلق پیدا کر لیتا ہے تو فلسفہ تعلیم بن جاتا ہے. بالفاظ دیگر جب تعلیمی مسائل کو حل کرنے کے سلسلے میں فلسفے سے مدد لی جاتی ہے تو تعلیمی فلسفہ وجود میں آ جاتا ہے. بنیادی طور پر فلسفہ تعلیم میں مقاصد تعلیم کی درجہ بندی، ذرائع علم، نصاب تعلیم، طریقہ ہائے تدریس، انتظام و انحصار، مدرسہ، معلم و متعلم کا کردار، تعلیم کی نوعیت اور اسی طرح کی دیگر تعلیمی سرگرمیوں کو موضوع بحث بنایا جاتا ہے. فلسفہ تعلیم کی چند نمائندہ تعریفیں حسب ذیل ہیں کہ فلسفہ تعلیم سے مراد فلسفے کا تعلیم میں عملی استعمال ہے، جو کہ جارج جونز نے کہا ہے. جان ڈیوی نے کہا ہے کہ تعلیمی مسائل کو سمجھنے کے لیے عمومی فلسفے کا اطلاق اور استعمال فلسفہ تعلیم کہلاتا ہے. کیلر نے کہا ہے کہ تعلیمی فلسفہ ایسے نتائج کی تشریح کرتا ہے جو تعلیم پر اثر انداز ہوتے ہیں، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ تعلیمی مسائل کو سمجھنے اور حل کرنے کے سلسلے میں عمومی فلسفہ کا استعمال فلسفہ تعلیم کہلاتا ہے. اس لحاظ سے فلسفہ تعلیم ایک اطلاقی فلسفہ یعنی کہ اپلائیڈ فلسفی ہے. فلسفہ تعلیم اسی صورت میں وجود میں آتا ہے جب عمومی فلسفے کا مختلف تعلیمی سرگرمیوں پر اطلاق کیا جاتا ہے. کسی بھی قوم کے فلسفہ حیات کا تعلیم سے براہ راست تعلق ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ایک فلسفی قدم قدم پر تعلیمی عمل کا جائزہ لیتا رہتا ہے. وہ تعلیمی سرگرمیوں پر کڑی نظر رکھتا ہے. وہ غور و فکر کرتا ہے کہ فلسفہ حیات کی روشنی میں تعلیم کے کیا مقاصد ہونے چاہیے، نفس مضمون کا انتخاب کس طرح کیا جانا چاہیے، کون سے تدریسی طریقے اختیار کیے جانے چاہیے، تعلیمی اداروں کا نظم و نسق کیسا ہونا چاہیے، تعلیم کے ذریعے کس قسم کے افراد تیار کرنے کی ضرورت ہے. جب فلسفی اس قسم کے سوالات اور مسائل کا جائزہ لیتا ہے تو اس کا یہی طرز عمل اور فکری کاوش فلسفہ تعلیم بن جاتا ہے. اب ہے کہ فلسفے اور تعلیم کا باہمی تعلق کیسے ہے، کہ ریلیشن بٹوین فلسفی اینڈ ایجوکیشن کیسے پیدا ہوتا ہے. دنیا کے ہر نظام تعلیم کی بنیاد کسی نہ کسی فلسفے پر ہے. تعلیم ہی وہ واحد ذریعہ ہے جس کے ذریعے کوئی قوم اپنے فلسفیانہ عقائد و نظریات اور نظریات حیات دوسری نسلوں تک منتقل کرتی ہے. اگر فلسفہ کسی قوم کے نظریہ حیات کا تعین کرتا ہے تو تعلیم ان قومی نظریات و عقائد کو عملی شکل میں ڈھالتی ہے. یعنی فلسفہ کا عملی پہلو تعلیم ہے اور تعلیم کا نظریاتی پہلو فلسفہ ہے. فلسفے کی حیثیت مقصد کی اور تعلیم اس مقصد کے حصول کا طریقہ کار ہے. تعلیم فلسفہ کو عملی صورت دیتی ہے. فلسفے کا ہر مسئلہ تعلیم کا مسئلہ ہوتا ہے. فلسفہ تعلیمی عمل کی قدم قدم پر رہنمائی کرتا ہے اور اسے بھٹکنے سے بچاتا ہے. تعلیم کے بغیر فلسفہ عملی صورت میں زندہ نہیں رہ سکتا، اور فلسفے کے بغیر تعلیم کی ایک حیثیت ایسے مسافر کی ہوگی جسے اپنی منزل کا علم نہ ہو. دونوں کے باہمی تعلق کی وضاحت اور درجہ ذیل نکات سے ہوگی. پہلا نکتہ ہے فلسفہ اور مقاصد تعلیم، فلسفی اینڈ آبجیکٹیوز آف ایجوکیشن. فلسفہ ہی کسی قوم کو اس کے نظریے حیات سے آگاہ کرتا ہے. فلسفہ کا فریضہ ہے کہ وہ قومی نظریات حیات، اقدار و روایات اور نظریات عقائد کو مد نظر رکھ کر یہ فیصلہ کرے کہ تعلیم کے ذریعے کون کون سے مقاصد حاصل کرنا ہے. تعلیم کے مقاصد کا تعین کرنا فلسفہ کا اہم فریضہ ہے. نمبر دوسرا ہے فلسفہ اور مقاصد کی درجہ بندی، فلسفی اینڈ کلاسیفیکیشن آف آبجیکٹیوز.
فلسفہ نہ صرف تعلیم کے لیے مقاصد کا تعین کرتا ہے بلکہ حالات کے مطابق اس میں اصلاح اور درجہ بندی کا فریضہ بھی سر انجام دیتا ہے۔ فلسفہ قومی نظریہ حیات کی روشنی میں مقاصد کی درجہ بندی بھی کرتا ہے۔ کون سا مقصد کتنا اہم ہے اور کون سا مقصد کب حاصل کرنا ہے، ان سب باتوں کا فیصلہ کرنا بھی فلسفہ تعلیم کی ذمہ داری ہے۔ اور تیسرا ہے فلسفہ اور ذرائع کے علم، فلاسفی اینڈ سورسز آف نالج۔ فلسفہ تعلیم ہی اس کا بعد کا فیصلہ کرتا ہے کہ قومی نظریات حیات کے مطابق علم کن ذرائع سے حاصل کیا جائے گا۔ مثلا مسلمانوں کا فلسفہ حیات اسلام ہے، لہٰذا اسلامی نظام تعلیم میں علم حاصل کرنے کا سب سے معتبر اور مستند ذریعہ وحی الہی ہوگا۔ کوئی بھی لادینی معاشرہ وحی کی بجائے حواس اور عقل سے علم حاصل کرنے کو پسند کرے گا۔ ذرائع علم کا فلسفہ تعلیم سے گہرا تعلق ہے۔ فلسفہ حیات کی روشنی میں ذرائع علم کا تعین ایک اہم تعلیمی تقاضا ہے۔ اور دوسرا ہے فلسفہ اور نصاب تعلیم، فلسفی اینڈ کریکولم۔ نصاب تعلیم کے بغیر تعلیمی مقاصد کا حصول ناممکن ہے۔ فلسفہ مقاصد تعلیم کے تعین کے بعد نصاب سازی کے لیے رہنما اصول بھی فراہم کرتا ہے۔ فلسفہ تعلیم کا فرض ہے کہ وہ فلسفہ حیات کے مطابق نصاب سازی کے لیے مختلف مضامین اور نفس مضمون کا انتخاب کرے اور نصابی عمل کو تعلیمی مقاصد کے حصول کا ذریعہ بنائے۔ اور پانچواں ہے فلسفہ اور طریقہ تدریس، فلسفی اینڈ ٹیچنگ میتھڈز۔ طریقہ تدریس کے سلسلے میں بھی فلسفہ تعلیم عمل کی بھرپور رہنمائی کرتا ہے۔ تدریسی طریقوں کا انتخاب فلسفہ تعلیم کی روشنی میں کیا جاتا ہے۔ جمہوری اقدار و روایات کے حامل معاشرے کے اندر بچوں کو پڑھانے کے لیے ایسے طریقے اختیار کیے جائیں گے جو ان کی انفرادی صلاحیتوں کو پروان چڑھانے کا باعث نہیں۔ غیر جمہوری معاشرے کے اندر بچوں کو پڑھانے کے لیے منصوبی اور مباحثی طریقے ہائے تدریس اختیار نہیں کی جا سکتے۔ اور چھٹا نمبر ہے فلسفہ اور تعلیمی انتظام، فلسفی اینڈ ایجوکیشنل ایڈمنسٹریشن۔ تو ساتھیو، فلسفہ ہی تعلیمی انتظامیہ کو نظم و نسق کے رہنما اصولوں سے آگاہی دیتا ہے۔ جمہوری معاشروں کا تعلیمی نظم و نسق جمہوری طرز کا ہوگا، غیر جمہوری معاشروں کا تعلیمی ماحول آمرانہ ہوگا۔ اسلامی معاشرے میں تعلیمی نظم و نسق کی بنیاد مساوات، اخوت، مشاورت اور احترام آدمیت پر ہوگی۔ اور ساتواں نمبر ہے فلسفہ اور کردار معلم، فلسفی اینڈ ٹیچرز رول۔ تو فلسفہ تعلیم ہی نظام تعلیم میں معلم کے کردار کی وضاحت کرتا ہے کہ کچھ تعلیمی نظام معلم کو مرکزی حیثیت دیتے ہیں اور بعض کے نزدیک تعلیمی عمل کا محور طالب علم ہے۔ استاد اور طالب علم کی نظام میں کیا حیثیت ہے، اس کا تعین کرنا بھی فلسفے کا ایک اہم وظیفہ ہے۔ ساتھیو، اس کے بعد ہے امپورٹنس آف فلسفی آف ایجوکیشن فار دا ٹیچر۔ استاد کے لیے فلسفہ تعلیم کی اہمیت کیا ہے؟ تعلیم فرد میں مثبت تبدیلیاں پیدا کرنے کا عمل ہے، لیکن یہ تبدیلیاں کس قسم کی ہوں، اس کا فیصلہ کرنا فلسفہ تعلیم کا کام ہے۔ تعلیم فلسفہ کی روشنی میں اپنا سفر طے کر کے منزل مقصود پر پہنچتی ہے۔ ایک استاد کے لیے بھی فلسفہ تعلیم کا گہرا مطالعہ ضروری ہے۔ فلسفہ تعلیم کی اہمیت و افادیت درج ذیل نکات سے ظاہر ہے۔ مقاصد تعلیم سے آگاہی، اویئرنیس آف ایجوکیشنل آبجیکٹیوز۔ فلسفہ تعلیم کا مطالعہ استاد کو تعلیم کے مقاصد سے آگاہ کرتا ہے۔ تعلیم سے آگاہی اسے تعلیمی لائحہ عمل ترتیب دینے میں ضروری مدد فراہم کرتی ہے، جب تک معلم کو یعنی کہ استاد کو تعلیم کے مقاصد سے واقفیت نہ ہو۔ اس کا عمل تدریس بامعنی اور بامقصد نہیں ہو سکتا۔ فلسفہ تعلیم
استاد کو فلسفہ حیات سے آگاہ کر کے تعلیمی مقاصد کا شعور بخشتا ہے۔ اور دوسرا نمبر ہے کہ اکوائنٹنس ود ایجوکیشنل پرابلمس، تعلیمی مسائل سے واقفیت۔ تو ساتھیو، فلسفہ تعلیم کا مطالعہ تعلیمی عمل سے منسلک افراد کو تعلیمی مسائل اور ان کے مختلف پہلوؤں سے آگاہ کر کے ان کے حل کے لیے مناسب اقدامات کرنے کے قابل بناتا ہے۔ تعلیمی عمل میں قدم قدم پر مختلف قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان مسائل کو حل کرنے کے سلسلے میں فلسفہ تعلیم بھرپور رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ تیسرا نمبر ہے مینٹل ٹریننگ، یعنی کہ ذہنی تربیت۔ فلسفہ حیات کی روشنی میں استاد یعنی کہ معلم کی ذہنی تربیت بھی فلسفہ تعلیم کے فرائض مسبی میں شامل ہیں۔ تعلیم کے فرائض منصبی میں شامل ہیں۔ فلسفہ معلم کے ذہن کو معاشرتی اقدار و روایات اور قومی عقائد و نظریات کے سانچے میں ڈھال کر قوم سازی کے لیے تیار کرتا ہے۔ فلسفہ تعلیم کی باضابطہ تدریس کے بغیر معلم کی ذہنی تربیت کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ اور ساتھ ہی چوتھا نمبر ہے غور و فکر، یعنی کہ ڈیلیبریشن۔ فلسفہ معلم میں غور و فکر کے رجحان کی نشو و نما کرتا ہے اور اس کی حکمت اور بصیرت کی صلاحیتوں کو جلا بخشتا ہے۔ ان صلاحیتوں کے بروئے کار لا کر معلم نئے نئے تعلیمی افق دریافت کرتا ہے۔ اس طرح تعلیمی میدان میں وسعت پیدا ہو جاتی ہے اور تعلیم کا ارتقائی سفر مثبت انداز میں جاری رہتا ہے۔ اور پانچواں نمبر ہے تنقیدی نقطۂ نظر، کریٹیکل آؤٹ لک۔ فلسفہ معلم میں تنقیدی نقطۂ نظر پیدا کر کے اس کی سوچ کو غیر متعصب اور غیر جانبدار بناتا ہے۔ وہ ہر معاملے کو عقل کے تناظر میں دیکھ کر اس کے بارے میں اپنی رائے قائم کرتا ہے۔ وہ اپنے فیصلوں میں ذاتی خواہشات اور دلچسپیوں کو مد نظر نہیں رکھتا، بلکہ حقائق و واقعات کی روشنی میں کسی معاملے کا فیصلہ کرتا ہے۔ اور چھٹا ہے اعتماد، کانفیڈنس۔ فلسفہ معلم کو تعلیم کی فلسفیانہ اور نظریاتی بنیادوں سے آگاہ کر کے مقاصد تعلیم کا واضح شعور بخشتا ہے۔ یہی شعور معلم یعنی کہ استاد میں اعتماد و یقین کو جنم دیتا ہے۔ فلسفہ تعلیم کے مطالعہ کے بعد معلم کی سوچ اور گفتار میں اعتماد و یقین کا عنصر نمایاں ہو جاتا ہے۔ ساتواں ہے منطقی انداز فکر، لاجیکل وے آف تھنکنگ۔ تو فلسفہ معلم کی سوچ کو منطقی یعنی کہ لاجیکل بناتا ہے۔ وہ اپنے نقطۂ نظر کو منطقی ترتیب سے پیش کرتا ہے۔ وہ اپنے موقف کے حق میں ٹھوس دلائل پیش کرتا ہے اور تعلیمی اور متعلمین کا مطلب ہے شاگرد، طالب علم کو دعوت غور و فکر دیتا ہے۔ منطقی انداز فکر اپنانے سے معلم کو مقاصد کا واضح شعور حاصل ہو جاتا ہے اور اس کی تمام تر توانائیاں حصول مقاصد میں استعمال ہوتی ہیں۔ اور آٹھواں نمبر ہے تجسس و تحقیق، کیوریاسٹی اینڈ ریسرچ۔ تو فلسفہ معلم کے تجسس و تحقیق کے جذبات کو پروان چڑھاتا ہے۔ معلم کا یہ جذبہ طلباء کی ذہنی سطح کو بلند کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ استاد کی متجسس فطرت مطلب تجسس کرنے والی فطرت تعلیمی عمل کو زیادہ سے زیادہ سود مند بناتی ہے۔ تجسس اور تحقیق کے جذبات کا حامل استاد اپنے متعلمین کے لیے بہترین تعلیمی وسائل کا انتخاب کر کے انہیں زندگی کے مقاصد کے حصول میں بیش قیمت رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ نصابی و ہم نصابی سرگرمیاں، کوکریکولر اینڈ کوکریکولر ایکٹیویٹیز۔ ہم طلباء کو کیا بنانا چاہتے ہیں، اس مقصد کے لیے مخصوص نصابی و ہم نصابی سرگرمیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ فلسفہ تعلیم معلم کو مقاصد تعلیم سے آگاہ کرتا ہے۔ ان مقاصد کے حصول کے لیے معلم یعنی کہ استاد موزون نصابی
وہ ہم نصابی سرگرمیوں کا انتخاب کر کے نصابی مقاصد کے حصول کی طرف پیش رفت کرتا رہتا ہے۔ 10واں نمبر ہے پالیسی سازی یعنی کہ پالیسی میکنگ۔ فلسفہ تعلیم کا مطالعہ معلم کو تعلیمی پالیسیوں کی تشکیل و تدوین کے سلسلے میں رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ فلسفہ تعلیم کا مطالعہ فرد کوئی فلسفہ حیات سے آگاہ کرتا ہے۔ اس طرح ذرائع علم، نفس، مضمون اور حکمت تدریس کے انتخاب کے سلسلے میں فلسفے کا کردار واضح ہے۔ فلسفے کی روشنی میں معلم اپنی تعلیمی پالیسیاں تشکیل دیتا ہے اور ان پالیسیوں کو عمل جامہ پہنانے کے لیے مادی وسائل بروئے کار لاتا ہے۔ اور 11واں نمبر ہے ذہنی کشادگی مینٹل اسپیشیسنیس۔ فلسفے کا مطالعہ استاد میں ذہنی کشادگی پیدا کر کے اسے روادار، تحمل مزاج اور وسیع نظر بناتا ہے۔ فلسفہ استاد کی سوچ کو غیر متعصب اور غیر جانبدار بنا کر سچائی کو تسلیم کرنا سکھاتا ہے۔ 12واں نمبر ہے حوصلہ افزائی یعنی کہ انکریجمنٹ۔ تو فلسفہ استاد کو اپنے تدریس فرائض خوش اسلوبی سے سر انجام دینے کے قابل بناتا ہے۔ کامیاب تدریس بہترین تعلیمی نتائج پیدا کرتی ہے۔ یہی تعلیمی نتائج معلم کے لیے مسرت و اطمینان کا باعث بنتے ہیں۔ اس طرح معلم کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور اس میں مزید محنت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ دوستو، یہ آج ہم نے جو تھوڑا سا سنا ہے، جس کے اوپر ہم نے بات کی ہے، وہ صرف فلسفی ہے، کیونکہ ہم فلسفی ایجوکیشن پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو کل ہم انشاءاللہ، آج ہم نے جانا ہے کہ فلسفی کیا ہے، فلسفہ کیا ہے، تو کل ہم کوشش کریں گے ایجوکیشن کیا ہے، ان کے مقاصد کیا ہیں اور کس طریقے سے ان کا نظام چلتا آ رہا ہے۔ تو آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے یہ اچھے طریقے سے میرے خیال میں ویڈیو سنا ہوگا، اور مجھے بہت اور زیادہ بھی خوشی ہوگی کہ آپ جو ہے ان کو سن کے پھر آپ کویشچن کریں گے، اور جو بھی اس گروپ میں دوسرے ممبران میرے ساتھ اور میرے علاوہ، تو جو چاہے وہ بھی اس قسم کا سوال کا جواب دے سکتا ہے آسانی سے، تاکہ ہم فلسفہ ایجوکیشن یعنی کہ فلسفی ایجوکیشن سمجھ سکیں۔ کیونکہ جب تک ہم روح تعلیم کو نہیں سمجھیں گے تب تک شاید ہم استاد نہیں بن سکیں گے، تب تک شاید ہم اچھے ٹیچر نہیں بن سکیں گے، تب تک شاید ہمیں امپارٹنس اور ایمیننس آف ایجوکیشن کا پتہ نہیں چلے گا۔ تو اس لیے فلسفی آف ایجوکیشن جاننا بہت ضروری ہے، تاکہ ہم اپنے معاشرے میں جو ہمیں مشکلات پیش آ رہی ہیں، جو ہمیں افادیت کو سمجھنے میں کچھ مشکلاتیں پیش آ رہی ہیں، تھوڑا سا ان کو وضاحت کریں، اپنے دماغ کو وسیع کریں اور اپنی نظر اور سوچ کو وسیع کریں، اور ہم ایجوکیشن اور فلسفی آف ایجوکیشن کو اچھے طریقے سے تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو تھینک یو، بنڈل آف تھینکس، اینڈ تھینک یو ویری مچ۔ آپ نے سنا، اور امید ہے کہ آگے آپ سوالات بھی کریں گے، اور جو دوست سن رہے ہیں وہ بھی شاید آپ کو سن کے جوابات بھی دے سکیں۔ تھینک یو ویری مچ۔